60 یعنی صفحہ 749 کا پہلا سطر ہے۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افرأیتم الماء الذی تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم۔ گزری ہوئی آیتوں میں کچھ تنبیہات بیان ہو رہی تھی انسانوں کو دعوت فکر دینے کے لیے۔ پہلے تو انسان کی تخلیق کے متعلق، پھر اس کے بعد اس کے رزق کے متعلق، اب اسی ترتیب سے پھر رزق کے متعلق تنبیہ ہے۔ اس انداز سے فرمایا افرأیتم الماء الذی تشربون، تم نے دیکھا، کیا تم نے غور کیا وہ پانی جو تم پیتے ہو، یہ پانی جو تم پی رہے ہو، پہلے تو کھانے کے متعلق بات ہو رہی تھی، کھانے کے بعد جو تمہارا مشروب ہے، پینا، پیاس بجھانا، جو پانی پیتے ہو، تم نے اس میں غور کیا ہے؟ أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ، اس کو بادل سے تم اتارتے ہو، بادلوں سے پانی تم اتارتے ہو، یہ تنبیہ ہے۔ اے غفلت شعار انسان، جو پانی تو پی رہا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ بادلوں سے برساتا ہے، اب تجھ سے اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں یہ پانی جو تم پی رہے ہو، اس کو تم برسا رہے ہو بادلوں سے، ام نحن المنزلون، یا ہم ہی ہیں ان کو بادلوں سے اتارنے والے۔ سمندر سے بخارات جو اٹھتے ہیں، اوپر جاتے ہیں، بادلوں کا شکل اختیار کرتے ہیں اور وہاں سے پھر پانی برستا ہے، یہ انتظام کرنے والے تم ہو یا ہم ہیں؟ کیا ہماری قوت تمہارے سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ تمہارا دار مدار پانی پر ہے نا۔ لو نشاء جعلناہ اجاجا، اگر ہم چاہیں تو اس پانی کو کڑوا بنائیں، تلخ بنائیں۔ پانی خود نعمت ہے، پھر اس کو میٹھا بنا کے دیا، یہ دوسری نعمت ہے کہ اگر اس کو ہم ترش کر دیں، پانی کو کڑوا بنائیں، اس کو پھر تم پی سکتے ہو، نہ تمہارے پینے کا نہ تمہارے زمینوں کا، فصل بھی تمہارے نہ ہوگی۔ تو پھر اللہ کریم فرماتے ہیں فلولا تشکرون، کیوں شکر نہیں کرتے ہو؟ شکر تو کس طرح کرو گے؟ شرک چھوڑ دو، یہ اللہ کے بغیر اوروں کو جو پکارتے ہو، جن کو تم نے داتا مانا ہے، ان سے توبہ کرو، ان کو چھوڑ دو۔ یہ جو کفر کر رہے ہو، اس کو چھوڑ دو، اللہ کے قائل بنو، اللہ کو مانو، اللہ کو ایک مانو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ اللہ کے بغیر جتنے بھی تم نے کارساز و دستگیر بنائے ہیں، توبہ کرو، کوئی نہیں ہے تمہیں پانی پلانے والا سوائے اللہ کے۔ ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، دوسرے مقام پہ قرآن کہتا ہے کہ اگر پانی سطح پانی کا اللہ گرا دے اسی
زمین سے تمہارے لیے اوپر پانی لانے والا کون ہے؟ اللہ ہی پانی دینے والا، اللہ ہی پلانے والا، میٹھا پانی دیا، کہا کیوں شکر نہیں کرتے ہو؟ آگے پھر تنبیہ، افرأیتم النار التی تورون، انسان ناشکر ہے، وہ انکار کر رہا ہے جب اسے کہا جاتا ہے کہ تو مرتا ہے، مرنے کے بعد تو دوبارہ زندہ ہوگا، پھر حساب و کتاب ہوگا، اللہ کے سامنے جانا ہے، پھر اچھے اعمال ایمان کی دولت جب ہوگی، اچھے اعمال ہوں گے تو اس کا صلہ اور بدلہ جنت ہے، نہیں تو جہنم ہے، تو مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ کریم فرما رہے افرأیتم النار التی تورون، تم نے غور کیا، بھلا دیکھا تم نے وہ آگ جس کو تم سلگاتے ہو، آگ، اَأَنْتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا، کیا اس کے درخت کو تم نے اگایا؟ ہاں جی، جس طرح باغات، جس طرح درخت اگتے ہیں پہلے پل، آگ بھی اسی طرح اللہ کریم کے حکم سے، اللہ کے فضل سے لکڑی اور پتھروں سے یہ آگ بنتا تھا، اس کو سلگاتے تھے، آپس میں لگاتے تھے۔ فرمایا اَأَنْتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا، تم نے اس کا درخت اگایا ہے، آگ کو تم نے پیدا کیا ہے، یہ مانے ام نحن المنشئون، یا ہم ہی نے پیدا کیا ہے۔ آج کے دور کے مطابق یہ کہا جائے کہ یہ آگ جو تم جلا رہے ہو، یہ آگ تم ہی جلا رہے ہو، اللہ جلا رہا ہے، یا اس کے جو اسباب ہیں وہ اسباب تم نے پیدا کیے یا اللہ پیدا کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے نا۔ فرمایا نحن جعلناها تذکرۃ، ہم نے اس آگ کو نصیحت بنایا۔ اے آگ کا منکر، جہنم کا منکر، آگ تیرے گھر میں ہے، تو اس سے نفع بھی لے رہا ہے اور آگ کا انکار بھی کر رہا ہے، تو جہنم کا جو انکار کرتے ہو تو جہنم کیا ہے؟ وہ تو یہ آگ ہے۔ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کی آگ، یہ دنیا میں جو آگ ہے یہ اس کا 70واں حصہ ہے۔ کتنا سخت ہے وہ آگ جہنم کا، یہ آگ، یہ کیا کافی نہیں ہے جلانے کے لیے؟ یہ آگ جو ہمارے گھروں میں ہے، یہ جو ہمارے مسجد میں یہ جو ہیٹر جل رہا ہے، یہ آگ جو ہم جلاتے ہیں، کہا یہ جہنم کا آگ اس سے 70 گنا زیادہ سخت ہے اس آگ سے۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں جعلناها تذکرۃ، ہم نے اس دنیاوی آگ کو نصیحت بنایا ہے کہ جب تم اس آگ کو دیکھو تو نصیحت پکڑو کہ اے اللہ، وہ آگ جو اس آگ سے بھی زیادہ سخت ہے جس کا نام جہنم ہے، اللہ اس سے ہمیں بچا۔ ہاں جی، ہانڈیاں پکاتے ہوئے، چائے پکاتے ہوئے، اپنے آپ کو گرم کرتے ہوئے، سردیوں کے موسم میں تو ہر وقت 24 گھنٹے آگ سامنے ہے۔ اللہ کریم فرما رہے ہیں اس کو تمہارے متاعا للمقوین، مسافروں کے لیے جو میدانوں میں ہوتے ہیں ان کے لیے آگ کا بندوبست اللہ کریم کر چکے ہیں۔ وہ متاع ہے، سامان ہے، اسی سے وہ فائدہ حاصل کرتے ہیں اور تم اس سے فائدہ لے رہے ہو۔ ایک تو تمہارے فائدے کی چیز ہے اور ایک تمہارے لیے یہ نصیحت ہے، اس سے عبرت کرو، توبہ کرو اور کفر و شرک کو چھوڑ کے اللہ کو ایک مانو، اللہ کی عبادت کرو اور عقیدہ آخرت رکھو، موت کی تیاری کرو، موت کو یاد رکھو۔ موت ہی وہ چیز ہے کہ وہ انسان کو اس بات پہ آمادہ کرتا ہے کہ وہ اعمال اختیار کر لے۔ ایمان کے بعد ہر وقت موت کو یاد رکھنا چاہیے۔ جو موت کو یاد رکھتے ہیں وہ آخرت کو نہیں بھولتے ہیں۔ فرمایا ان تمام تنبیہات سے تمہیں بات سمجھ آ گئی کہ تم پیدا کیے گئے ہو، یہ جو تمہارا رزق ہے، یا جو تمہیں جو کچھ دیا جاتا ہے ایک ایک کر کے تمہارے سامنے رکھا گیا، تم اللہ کی قدرت کے قائل ہو گئے نا، مان لیا تم نے، تو پھر یہ بھی مان جاؤ کہ اللہ قادر ہے مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ کرنے پہ، وہ اللہ قادر ہے۔ جہاں تمہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کہتے ہیں کہ بعث بعد الموت ہے تو تم پھر چلاتے ہو، نہیں، وہ اللہ قدرت والی ذات ہے، پس تمہیں چاہیے ایمان لا کے سبح بسم ربک العظیم، اپنے رب کے عظیم نام کی تسبیح لیا کرو، اللہ کو پکارا کرو، اللہ کا نام لیا کرو۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، افرأیتم الماء الذی تشربون، بلا دیکھا تم نے وہ پانی جسے تم پیتے ہو، اانتم انزلتموہ، کیا تم نے اس کو نازل کیا ہے، من المزن، بادلوں سے، کیا بادلوں سے پانی تم اتارتے ہو، ام نحن المنزلون، یا ہم ہی اتارنے والے ہیں، کیا ہماری قدرت تمہیں سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ لو نشاء جعلناہ اجاجا، اگر ہم چاہیں تو اسی پانی کو اپنے حکم سے کڑوا بنا دے، پھر تو تم یہی پانی کسی بھی کام کا نہیں رہے گا، فلولا تشکرون، پھر کیوں شکر ادا نہیں کرتے ہو؟ پانی کا ایک گلاس ہاتھ میں لیتے ہو تو اللہ کی وحدانیت کا قائل ہے، پانی پی رہے ہو تو اللہ تمہیں یاد دلا رہا ہے، اللہ کا شکر کرو، اللہ پہ ایمان لے آؤ، اس کے ساتھ اوروں کو شریک مت ٹھہراؤ۔ افرأیتم النار التی تورون، بلا دیکھا تم نے وہ آگ جسے تم سلگاتے ہو، اانتم انشأتم، کیا تم نے بنایا، شجرتہا، اس کے درخت کو تم نے اگایا، ہم نحن المنشئون، یا ہم ہی ہیں اس درخت کو اگانے والے، کیا اس آگ کو تم نے پیدا کیا، یا اس آگ کو اور اس کے اسباب کو پیدا کرنے والے ہم ہیں، نحن جعلنا، ہم نے کر دیا ہے اس کے درخت کو، تذکرتاً، ہم نے بنایا اس آگ کو، تذکرتاً، نصیحت، ومتاعا للمقوین، اور مسافروں کے لیے فائدے کی چیز، فسبح، پس تسبیح بیان کیجئے، بسم ربک العظیم، اپنے رب کے عظیم نام کی،